آج کا پہلا سوال ہے فرخندہ شاہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہاں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں، لیکن بہرحال وہ کہتی ہیں جی کہ آپ نے اپنے حالیہ کالم میں لکھا ہے ووٹر ہے لیکن ووٹ نہیں ہے۔ اس جملے کی ذرا تشریح کر دیں۔ تو فرخندہ بی بی، گزارش یہ ہے کہ ووٹ بیسیکلی ایک آزادانہ رائے کا نام ہے۔ اگر کسی شریف غریب کمزور آدمی کے نیچے زمین اپنی نہیں ہے، چودھری کی زمین پہ وہ اس کا جھونپڑا ہے، یا اس کے سر پہ چھت اپنی نہیں ہے، وہ اپنی روٹی روزی کے لیے محتاج ہے، وہ کمزور ہے، اسے پروٹیکشن چاہیے، اسے جھوٹے کیسز سے اپنے اہل خانہ کی عزت آبرو کے لیے اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ خوف کا لالچ کا مارا ہوا ہے، تو وہ ووٹ نہیں ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو گن پوائنٹ پہ یہ جو اس ملک کی بڑی لمبی روایت ہے، ڈبل شاہ تھا، پھر ایک اللہ معاف کرے قرآن کمپنی تھی، انہوں نے لوگوں کو لوٹا، پھر فائننس کمپنیز نے لوگوں کو لوٹا، پھر کوآپریٹیوز نے سرکاری انہوں نے لوگوں کو لوٹا، تو گن پوائنٹ پہ نہیں لوٹا، گن پوائنٹ پہ تو معمولی رزن لوٹتے ہیں۔ سو ووٹ بھی اس ملک میں لٹتا ہے، یہ بکتا ہے۔ پھر اس کا ایک اور ڈائمنشن ہے، وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، کہ لعنت ہو مجھ پہ اگر میں کسی ایسے برے شخص کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کروں جو میری برادری کا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ تو پہچان کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم پہ جو نحوست اور پھٹکار ہے وہ ہے ہی اس بات کی کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، نام بھی مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، جو ریچولز ہیں، رسومات وغیرہ یا جو بھی ہیں وہ کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیا، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے علاقے کا ہے، میں نے ایم پی اے، اس کو میں نے تمام ووٹرز کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اگر میں کہوں جی میری ذات برادری کا ہے، جی میرا دوست ہے، جی یہ فلاں ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئی ڈی کارڈز بکتے ہیں یہاں، سو ذات برادری بذات خود چونکہ جہالت کی انتہا ہے، سو یہاں اس یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بھیانک جگاڑ ہے، بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہ بظاہر تو یہ بے شمار لوگ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، تو وہ تو خوشی خوشی ٹریپ میں آتے ہیں نا، روتے بعد میں ہیں۔ ایڈن والے بھی پچھلے دنوں جو ایڈن ولاز یا جو بھی وہ تھا، بہت بڑی وہ کمپنی تھی جو ہاؤسنگ سکیمز بناتی تھی، وہ بندہ مر گیا، لوگوں نے اس کو دفنانے نہیں دیا، مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، پولیس کے بلبوتے پہ اس کو دفنایا گیا، اور اب بھی اس کی قبر پہ پھیرایا کہ لوگ اس کا مردہ نہ ہو۔ اس کا مین بلوارڈ گلبرگ پہ بڑا عالی شان بلڈنگ آفس، یہ جی ایڈن فلاں، تو ایڈن تم کہاں؟ تو اس نے تو گن پوائنٹ پہ تو نہیں، کچھ لالچ کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے، کوئی ضرورت کی وجہ سے، تو جہاں انسان اتنے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ جو آزاد ہوگا اس کی رائے آزاد ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آل دس از ریڈیکولس۔ لوگ اس بات پہ بک جاتے ہیں کہ کل میرے بچے کو کچھ چھوٹی موٹی نوکری، کچھ چپڑاسی، ہمارے یہاں کریز ہے ایک سرکاری جاب کا مل جائے گا، کوئی اس طرح کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ووٹر ہے، ووٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس میں بہت ساری چیزیں دی ہیں کہ زمین ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھ ہے، بصیرت نہیں ہے، بینائی نہیں ہے، بینائی ہے تو دانائی نہیں ہے۔ یہ وہ اس طرح کا وہ کالم ہے، میں یاد آ گیا مجھے جو آپ نے کہا۔ سو بہرحال یہ میری رائے ہے جی، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم۔ سوال ہے جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بھیجنے والے ہیں عمران حفیظ اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ہر ایوان کو مقدس کہتے ہیں، وہاں پر عوام کا، قوم کا خون چوسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم اس ایوان کو کیسے مقدس مان لیں؟
یہ خود وہاں پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، کوئی اور بات کرے تو کہتے ہیں مقدس ایمان کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے۔ کیا ایمانوں کو مقدس تصور کیا جا سکتا ہے؟ عمران حفیظ صاحب، میں یہ لکھ بھی چکا ہوں، میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں، کوئی پیشہ، یہ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، جس سے آپ کو تنخواہ ملتی ہو، میں اولیاء کی بات نہیں کر رہا، میں صوفیاء کی بات نہیں کر رہا، جس کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ مقدس نہیں ہے، اور نہ کوئی جگہ، صرف 2-4 مقامات ہیں زندگی میں جو مقدس ہیں۔ میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ویٹیکن ہے، وہ کرسچنس کے لیے بہت مقدس ہے، مندر ہے وہ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے، بنارس میں نہیں گیا لیکن وہ احترام۔ ان کے علاوہ جہاں مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں، یہ جو امرتسر میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے، وہاں سلام کرنے گیا تھا میں، تو گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں، تو جہاں مخلوق اپنی عقل، سمجھ، فہم، پیدائش کے مطابق، جہاں مخلوق اپنے خالق کے حضور جھکنے کے لیے جاتی ہے، ان کو چھوڑ کے، یا ہمارے لیے مکہ مدینہ ہمارے لیے تو الٹیمیٹ، دنیا میں نہ کوئی مقام مقدس ہے، نہ دنیا میں کوئی تحریر مقدس ہے، آسمانی تحریروں کے، الہامی تحریروں کے علاوہ کوئی تحریر مقدس نہیں، کوئی مقام مقدس نہیں، کوئی شخص مقدس نہیں۔ دیکھنا یہ ہے اس کا رول کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے۔ استاد ہے، ایک مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے، استاد ہے، پڑھاتا ہے، جج ہے، منصف ہے، انصاف کرتا ہے تو مقدس ہے، نہیں کرتا تو منحوس ہے۔ ایک جگہ ہے، یہ ابھی جو مفتی صاحب پکڑے گئے، پہلے بھی پچھلے دنوں بھی کو تھے، یہ کیسے مقدس ہو سکتے ہیں؟ استاد ہے، اگر بچوں کو نقل کراتا ہے یا پریشر ڈال کے بلیک میل کر کے ٹیوشن، وہ کیسے مقدس ہو سکتا ہے؟ سپاہی ہے، وطن پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار اور پیٹ نہیں دکھاتا تو مقدس ہے۔ اور میں تو یہاں تک میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں، بہت خاص طور پہ میس کمیونیکیشن کے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے، یہ وہ بچے، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اپنے کام پہ فخر کرو۔ تم اگر خاک روب ہو اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہو، تم مقدس ہو، تمہارا کام مقدس ہے۔ میں اگر ایک باورچی ہوں اور کام میں پاکیزگی، خوبصورتی اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں ایک چوکیدار ہوں، اور پوری رات میں نے آنکھ نہیں جھپکی اور میں ویجیلنٹ رہا، میرا تو چوکیدارہ مقدس ہے۔ ایک جج ہے، اگر وہ بیکا ہوا ہے تو وہ کیا مقدس ہے؟ ایک استاد ہے، پڑھائی نہیں رہا، یا حرام کھا رہا ہے، یا پرچے لیک کرا رہا ہے، یا کوئی ایسی حرکت، جگہ مقدس نہیں ہوتی، ایمان مقدس ہے۔ دیکھو، اگر یہ کچی گراؤنڈ میں بیٹھ کے قانون سازی کریں اور ذمہ داری کریں اور دماغ لڑائیں اور ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ 50 cc ہونڈا سے اٹھ کے یہ V8 تک یا مرسیڈیز تک کیسے پہنچ گیا، کوئی، تو وہ میدان مقدس ہے، ورنہ ایمان کیا مقدس ہے؟ وہاں اگر تم گالیاں دے رہے ہو، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اس کو مس یوز کر رہے ہو، کیسے مقدس ہو گیا؟ آئین مقدس ہے، کیسے مقدس ہے؟ آئین شائن مقدس نہیں ہوتا ہے، صرف الہامی کتابیں ہیں۔ حضور کے فرامین ہے میرے لیے، وہ مقدس ہے۔ تمہارا لکھا ہوا بندوں کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا کیسے؟ تمہارا تو آئین کہیں اور لکھا ہوا ہے۔ میں نے پی ٹی آئی کو یہ سلوگن دیا جو سال ہا سال 1 2 4 نہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ تھا، حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، ختم۔ حکم اللہ کا،
قانون قرآن کا. مقدس شکر، یہ تو ڈھونگ ہے. ہم بڑے عجیب و غریب لفظ استعمال کرتے ہیں. جوش و جذبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوش و جذبہ فضول لفظ ہیں. عقیدت و احترام سے جی فلاں یوم منایا کیسے تم نے؟ اور شام کو تم سائلنسر پتہ نہیں کیا کرا کے آ کے تم دھما چوکڑی مچا رہے ہو سڑکوں پہ، ٹریفک کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے. سارا دن تم نے کیا ہے؟ لیکن عقیدت و جوش و جذبہ بڑی جی ہم زندہ قوم ہیں، بڑے غیرت مند. اچھا بچہ تمہارا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی مقروض ہے یار، تو جانے دو حقائق پہ. اور جو کہتے ہیں جی پتہ نہیں، پڑھایا نہیں، بتایا نہیں. میں نے چند دن پہلے چند حدیث کوٹ کی ہیں، کتاب ہے انیلا خالد صاحبہ نے لکھی ہے، 40 حدیث ہیں. تو میں نے اس میں لکھا، میں نے کہا ان میں سے تو ایک 40 میں سے چار بھی نہیں، ایک کر لو. حضور کے پاس ایک بندہ گیا، جی میرے میں یہ بڑی کمزوریاں ہیں لیکن میں اتنا کچھ چھوڑ نہیں سکتا، میں کیا؟ تو آپ نے کہا اچھا تمہیں جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے نا؟ تو انہوں نے بتایا، اس نے کہا جی ہاں. آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، باقی سارے ایپ چھوڑ گئے. تو یہ باتیں سن کے ہم جوان ہوتے ہیں، چاہے ہم جاہل ہوں. میں نے اسکول بھی نہیں دیکھا، کالج بھی نہیں دیکھا، یونیورسٹی بھی نہیں دیکھی، لیکن میں بچپن سے سنتا ہوں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا، اس میں کو عقل چاہیے. ان پڑھ بندے کو بھی پتہ ہے. حضور کی یہ باتیں تو ہر کے رگوں میں گھسی ہوئی ہیں. کیا جی جو کم تولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بھائی تمہیں تو اسلام کی روح خارج کر رہی ہے اس کے ادارے سے، تو کس چکر میں ہو؟ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہیں باتیں ہیں، منافقت ہے. سو مقدس شقدس کیا ہونا ہے؟ مقدس تو پرفارمنس ہوتی ہے، کام ہوتا ہے. جیسے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ جی وہ انگریزی لباس پہنا ہو. میں نے کہا لباس تو پیکنگ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر اندر بھی کالا ہی ہے تو میں شلوار کرتا بھی سفید پہن لیتا ہوں. واٹ از دی ایشو؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح زبان کیا ہے بھائی؟ میں اگر عربی میں بڑی بڑی غلیظ گالیاں ہیں. میرا ایک دوست تھا عبد الرحمن صالح علیہ شیخ، وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. میں اس کو اپنی زبان کی گالیاں شغلاً، اس وقت عمر میری کو 29-30 سال ہوگی، وہ مجھے عربی کی تو اس میں گالی ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. آئنسٹائن اگر جو بھی اپنے کو فارمولے یہ وہ یا نیوٹن وہ اگر پنجابی میں بھی لکھتا تو کمال تھا. اب وارث شاہ جیسا کلام کون لکھے گا؟ گھٹیا کلام انگریزی میں بھی ہے. سو میں نے کہا جی زبان لباس یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور ہمارا تو لباس، میں نے بلکہ عمران خان کے وہ اس والے بیان پہ میں نے کہا کہ آپ بنی گالا میں بچوں کے لیے بنا رہے ہو کرکٹ کا گراؤنڈ، تو ان کو طوطیاں پہناؤ. ہمارا تو لباس یہاں کا دھوتی ہے، شلوار بیسیکلی ٹرکش ہے، یہ ترکی لباس ہے. ترک بھی چھوڑ گئے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہیں، یہ پیکنگ ہے. زبان بھی پیکنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں.